الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن حفصة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرار. رواه ابو داود او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم اور آپ مختلف مواقع پر پڑھی جانے والی مسنون دعائیں اور اذکار کو گوش گزار کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. انسانی زندگی کا کوئی بھی زاویہ، کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ زندگی کے اس حصے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بندے کو اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے نہ جوڑا ہو. براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑا ہے. اپنی ہر چیز میں اللہ کو یاد کرنے کی تلقین فرمائی ہے کہ آدمی جس مرحلے میں ہو، زندگی کے جس حصے میں ہو، جس وقت میں ہو، اپنے اس وقت میں وہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے. اور ایسے جملے سکھائے ہیں کہ جو بولنے میں بہت آسان ہوتے ہیں، ادا کرنے میں بہت سہل ہوتے ہیں، اور ان جملوں کے ادا کرنے میں لگنے والا وقت بھی بہت مختصر اور قلیل ہوتا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے بہت زیادہ اونچے اور اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں. اب ہم اور آپ، لازمی بات ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہے کہ ہم جاگتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں. ابھی ہم جگے ہوئے ہیں، دن بھر اپنے کام سے فارغ ہو کر رات میں ہم سو جائیں گے. تو یہ جو ہمارے اٹھنے اور جگنے کا معاملہ ہے، زندگی کے اس مرحلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، اللہ سے جوڑا ہے، براہ راست آخرت کی فکر دلائی ہے. چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ام المؤمنین ہے. روایت فرماتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا اراد ان یرقد وضع یدہ الیمنی تحت خدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک بیان فرما رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آرام فرمانے کا ارادہ فرماتے، اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھتے، ثم یقول، اور یہ ارشاد فرماتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اے اللہ، مجھے اپنے عذاب سے اس دن بچا لیجئے جس دن آپ اپنے بندوں کو جمع فرمائیں گے، یعنی آخرت کے دن مجھے اپنے عذاب سے بچا لیجئے. اب آدمی سونے جا رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سونا
نیند موت کا ایک حصہ ہے. جیسے آدمی کی روح پرواز ہو جانے کے بعد، اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، اس کے فوت ہو جانے کے بعد، اس کے مر جانے کے بعد جیسے وہ بے بس ہو جاتا ہے، وہ اپنے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، تمام اعضائے بدن کے استعمال سے عاجز اور بے بس ہو جاتا ہے، ایسے ہی نیند کی آغوش میں چلے جانے کے بعد، سو جانے کے بعد بندہ بے بس ہو جاتا ہے اپنے اعضاء کے استعمال سے. تو وہ جو جزوی موت ہے، وقتی موت ہے، اس وقتی موت سے دائمی موت کی یاد دلا رہے ہیں. عارضی موت سے ہمیشہ کے لیے مر جانے کی یاد دلا رہے ہیں کہ آج میں عارضی طور پر اپنے اعضائے بدن کے استعمال سے عاجز اور بے بس ہو چکا ہوں. ایک دن آئے گا کہ میں ہمیشہ کے لیے عاجز اور بے بس ہو جاؤں گا، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ اس کے بعد میں چاہ کر بھی اپنے اعضائے بدن کو استعمال نہیں کر پاؤں گا. مجھے اللہ کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا، محشر کا میدان ہوگا، میرے حساب کتاب کا منظر ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ میں اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم رسید کر دیا جاؤں. میں رب کریم کی نظر سے ہٹا دیا جاؤں. اس منظر کو یاد کرتے ہوئے یہاں جزوی موت، نیند کے وقت میں یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچا لیجئے جس دن آپ اپنے بندوں کو جمع فرمائیں گے. 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے. یہ جملے آپ ادا فرمایا کرتے تھے. ابو داؤد شریف 5045 نمبر کی روایت ہے. تو ہمیں اپنا معمول بنانا ہے کہ جب بھی نیند کی آغوش میں جانا ہے، سونے سے پہلے ان جملوں کو 3 مرتبہ ادا کرنا ہے. کتنے چھوٹے جملے ہیں. اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اب آدمی سونے جا رہا ہے، ایک اور دعا سکھائی جا رہی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، 5053 نمبر کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے قال اذا آوا الى فراشی قول، جب بندہ اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے، سونے کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ جملے کہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا. کھا پی کر سوتا ہے آدمی، اور ہماری کفایت فرمائی، کفالت فرمائی، ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمایا، اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا، ہمیں پناہ عطا فرمائی. فَكَمْ مِمَّن لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ. کیا بنے گا اس بندے کا کہ جس کی کوئی کفایت کرنے والا نہ ہو، جس کی ضرورتوں کو کوئی پورا کرنے والا نہ ہو، جسے کوئی ٹھکانہ دینے والا نہ ہو. براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑا جا رہا ہے، مانگا جا رہا ہے. اللہ کی تعریف بیان کر کے کہ تمام تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے مجھے کھلایا پلایا اور میری تمام ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمایا اور مجھے ٹھکانہ عطا فرمایا. یہ شکر کے جملے ادا کر کے، اللہ کی تعریف کر کے بندہ سونے جا رہا ہے. اب کتنی اچھی اس کی نیند ہوگی، کتنی فضیلت والی، ثواب والی، نیکی بھری اس کی نیند ہوگی. بظاہر اپنی ضرورت پوری کرنے جا رہا ہے، اپنی نیند پوری کرنے جا رہا ہے، لیکن اس کی نیند پر بھی اسے اجر ملے گا، اسے ثواب ملے گا، اسے اللہ کی رضا ملے گی، اسے اللہ کی خوشنودی ملے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ جملے ادا کیے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا آوى احدكم الى فراشه فلينقض فراشه بداخل ازاره. تم میں سے جو بندہ بستر پر سونے کے لیے آئے
اسے چاہیے کہ وہ اپنے تہبند کے کنارے سے اپنے بستر کو جھاڑ لے جھٹک لے. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَالْفَهُ عَلَيْهِ، کیونکہ بندہ نہیں جانتا کہ اس کے غائبانہ اس کے بستر میں کون سی چیز گھس چکی ہے. کوئی زہریلا جانور ہو، کوئی کیڑا ہو، کوئی موذی چیز ہو، تکلیف پہنچانے والی چیز ہو، اس لیے جھاڑ لے جھٹک لے. ثم لیضجع علی شقہ الایمن، پھر اپنی داہنے کروٹ لیٹ جائے. ثم لیقول، پھر یہ کہے، اپنی داہنی کروٹ لیٹ کر یہ جملے کہنا ہے. بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع، آپ ہی کا نام لے کر میں اپنے پہلو کو، اپنے جسم کو ٹیک رہا ہوں، رکھ رہا ہوں اپنے بستر پر، اور آپ ہی کا نام لے کر اس کو واپس بھی اٹھاؤں گا. سو رہا ہوں، آپ کا نام لے کر سو رہا ہوں، جب اٹھوں گا تو بھی آپ کی تعریف کروں گا، آپ کا نام لوں گا. ان امسکت نفسی فرحمہا، اللہ اکبر کبیرہ، کتنا پیارا جملہ دے دیا. آدمی اب بے بس ہونے جا رہا ہے، اپنے اعضائے بدن سے بے بس ہونے جا رہا ہے. عین ممکن ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے سو جائے. جیسے بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی سویا تھا، سویا ہی رہ گیا، اٹھا ہی نہیں. کتنے لوگ ایسے فوت ہوتے ہیں کہ جو رات میں اچھے بھلے سوئے تھے، صبح اٹھے ہی نہیں. دیکھو کتنا بڑا جملہ دے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا اگر آپ روک لیں میری جان کو اپنے پاس، نیند کی حالت میں سو جاؤں اور آپ اس کو روک لیں اپنے پاس، بس اس پر آپ رحم فرمائیے گا، میری جان پر آپ رحم فرمائیے گا اگر آپ اس کو روک لیں. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَةَ الصَّالِحِينَ، اور اگر آپ واپس کر دے، لوٹا دے، دوبارہ مجھے جگا دے، اس نیند سے دوبارہ اگر آپ مجھے جگا دے تو آپ میری حفاظت فرمائیے جیسے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں. میری اس روح کی، میری اس جان کی آپ ایسے ہی حفاظت فرمائیے جیسے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں. کتنا اچھا جملہ ہے. خیر خوبی سے، سلامتی سے سو رہا ہے اور اٹھنے کے بعد کی بھی دعا اللہ سے مانگ رہا ہے کہ دوبارہ اگر اٹھوں گا تو میری یہ جان، میرا یہ جسم صحیح سالم رہے، آپ کے حفظ و امان میں رہے، آپ کی حفاظت میں رہے جیسے آپ کے نیک بندے آپ کی حفاظت میں رہتے ہیں. ابو داؤد شریف 5050 نمبر کی روایت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دعا جو ہم کو یاد کرائی جاتی ہے، چھوٹے بچے کو یاد کرائی جاتی ہے یا مسنون دعاؤں میں ہم کو بتایا جاتا ہے، اب آپ کو حوالے کے ساتھ وہ دعا مل رہی ہے. ابو داؤد شریف 5049 نمبر کی روایت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا نام قال، جب آپ سونے کا ارادہ فرماتے تو یہ جملے ارشاد فرماتے: اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک احیا و اموت. یہ جملے، اے اللہ آپ ہی کا نام لے کر زندگی بھی ملے گی، دوبارہ جاگوں گا، اور آپ ہی کا نام لے کر نیند کی آگوش میں جا رہا ہوں، جزوی موت مرنے جا رہا ہوں. وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ، اور جب آپ بیدار ہوتے تو ارشاد فرماتے: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جس نے مجھے دوبارہ زندگی بخشی. جزوی موت جیسے بتایا گیا تھا، دوبارہ زندگی بخشی مجھے مار دینے کے بعد، کہ آدمی بے بس ہو چکا تھا، اب دوبارہ یہ اپنے اعضائے بدن کو استعمال کر پائے گا، جاگ پائے گا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور دیکھیے واپس اس کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے ہمیشہ ہمیشہ دنیا سے چلے جانے کے بعد جب وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا اس کی طرف، اور اسی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے، لوٹ کر جانا ہے. موت کی یاد نیند سے یاد دلائی جا رہی ہے کہ جیسے آپ جزوی طور پر سونے جا رہے ہیں، اپنے اعضائے بدن سے آپ معذور ہونے جا رہے ہیں، بے بس ہونے جا رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ ہمیشہ کے لیے بے بس ہو جائیں گے، اور پھر یہ ہمیشہ کی موت کے بعد دوبارہ اٹھنا بھی ہے.
اس کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، 5046 نمبر کی روایت ہے، روایت فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتیت مضجعک فلیتوضع وضوءک للصلاۃ، جب تو بستر پر سونے کے لیے آئے تو باوضو آیا کر، جیسے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے وضو کر کے آیا کر۔ اذا اتیت مضجعک فلیتوضع وضوءک للصلاۃ ثم استجع علی شقک الایمن، پھر اپنی داہنی کروٹ لیٹ جایا کر، وقل، اور یہ جملے کہا کر، اللہم اسلمت وجہی الیک، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا، وہ فوضت امری الیک، اور اپنے تمام معاملے کو، اب میں بے بس ہونے جا رہا ہوں، جتنے میرے پیچھے میرے آگے معاملات ہیں تمام کو آپ کے سپرد کر رہا ہوں، والجأت ظہری الیک، اور اپنا معاملہ آپ کے حوالے میں نے کر دیا، آپ سے ڈرتے ہوئے اور آپ کی طرف رغبت کرتے ہوئے، اور میں نے آپ کا سہارا لیا، آپ کی ذات کے علاوہ کوئی پناہ کی اور نجات کی جگہ نہیں، اور جو کتاب آپ نے اتاری ہے اس کتاب پر میں ایمان لے آیا، اور جو نبی آپ نے بھیجے ہیں اس نبی یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی میں ایمان لے آیا۔ اور فرمایا کہ برا جب یہ جملے تم ادا کر کے سو جاؤ تو اس کے بعد کسی سے بات مت کرنا، یہ جملے آخری جملے تمہارے رہے، سو جاؤ۔ اب یہ جملے جب تم ادا کر کے سو جاؤ گے، اگر تم دوبارہ اٹھو گے تو صحیح سالم اور خیر کے ساتھ اٹھو گے، اور اگر تم دنیا سے چلے گئے تو تمہاری موت اسلام پر ہوگی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ جملے ادا کر کے سو جانے پر اگر موت واقع ہو گئی تو بشارت دی جا رہی ہے، گارنٹی دی جا رہی ہے کہ یہ جانے والا، دنیا سے جانے والا بندہ مسلمان بن کر گیا، اس کے اسلام کی، اس کے ایمان کی گارنٹی۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایمان کی، اسلام کی کوئی گارنٹی نہیں، آخری زمانہ تو ایسا ہوگا کہ ایک آدمی صبح مومن ہے، شام میں کافر ہو گیا، شام میں وہ مسلمان تھا، صبح تک کافر ہو گیا، کوئی گارنٹی نہیں ایمان کی کب چھن جائے، کب اسلام سے اسے ہاتھ دھونا پڑے۔ تو اب گارنٹی دی جا رہی ہے، بھروسہ دیا جا رہا ہے کہ ان جملوں کو ادا کر کے جو بندہ سو جائے گا، اگر واقع ہو گئی موت تو اسلام پر اس کی موت ہوگی، اور اگر یہ بیدار ہو گیا اور دوبارہ اٹھا یہ تو خیر کے ساتھ، اسے ایک بہت بڑی خیر ملے گی، اس خیر کے ساتھ وہ بیدار ہوگا اور بھلائیوں کے ساتھ اس کی زندگی گزرے گی۔ تو یہ جملے ہیں، ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ فَإِن مِتَّ، اگر وہ مر گئے اس حال میں تو فرمایا کہ اسلام پر اس کی موت واقع ہوگی، اور اگر جگ گیا، بیدار ہو گیا تو فرمایا ایک خیر کے ساتھ وہ بیدار ہوگا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ان جملوں کو یاد کرنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہی ان جملوں کو میں یاد کرنے لگا، اور وہ نبی الذی ارسلتا کی جگہ میں نے وہ بھی رسول الذی ارسلتا کہا، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وہ نبی الذی ارسلتا، نہیں، یہ جملے کہو، فکس جملے کہنے ہیں، اپنے من سے ہم بدل نہیں سکتے۔ تو جملوں کی بھی اہمیت ہے، حالانکہ نبی ہونے سے بڑی چیز ہے رسول ہونا، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ یہاں پر آپ کو یہ جملہ نہیں کہنا ہے، رسول نہیں کہنا ہے، نبی ہی کہنا ہے۔ تو جملوں کی بھی اہمیت ہے، تو ان جملوں کو ہم یاد کریں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں، خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی پر بہت ساری فضیلتیں جیسے ابھی آپ کے سامنے آئی ملتی ہے، اور ایک بہت بڑی خیر ہم کو ملے گی جس کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے رہے ہیں۔
اور بہت ساری فضیلتوں کے ہم حامل بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ساری امت اسلامیہ کو ان مسنون دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دعائیں جس موقع کی بتائی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مواقع پر ان جملوں کو، ان دعاؤں کو یاد کرنے، انہیں کہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔